میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بیلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی 92ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کی حیات و خدمات کو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح معاشرے کی ایک پارہ صفت شخصیت ہے جس طرح اس سے قبل بھی ہم ایسی ہی کئی انسانیت نواز شخصیات کا تعارف کرا چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم ہبلی کے متوطن جناب مشتاق احمد ملا صاحب کی بات کر رہے ہیں، جو نیک نام ٹیپو شہید انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پولی ٹیکنک کے پرنسپال ہیں۔ شہر ہبلی کی یہ وہی شخصیت ہے جو متنوع سرگرمیوں کے ذریعے دھوم مچائے ہوئے ہے اور ادب اور تعلیم کے میدانوں میں اپنے ہم منصبوں کے لیے مثالیں قائم کر رہی ہے۔ وہ اپنی منصبی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محفل میں تقریر کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی ان کے مضامین ریاست کے معروف اخبارات میں خصوصاً روزنامہ سالار میں دعوت فکر دیتے نظر آتے ہیں، تو کبھی ان کی کارکردگیوں کی رودادیں نہ صرف اردو پریس بلکہ کنڑی اور انگریزی قومی پریس میں بھی بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع ہوتی رہتی ہیں۔ بہرکیف محترم مشتاق احمد ملا صاحب ہبلی کی ایک معزز ترین شخصیت کا نام ہے جو آج فکر و فن شعر و سخن کے مہمان ہیں۔ ناظرین، محترم مشتاق احمد ملا صاحب نے اپنی پرائمری تعلیم قصاب محلہ اردو اسکول ہبلی سے مکمل کی اور اینگلو اردو ہائی اسکول ہبلی سے اپنی ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پی یو سی کی تعلیم کوتمبری کالج ہبلی سے مکمل کی۔ پھر کے ایچ کے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ہبلی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کے حصول کے بعد سن 1984 عیسوی میں ٹیپو شہید انسٹیٹیوٹ سے بطور استاد وابستہ ہوئے۔ کالج کے گورنمنٹ گرانٹ ان کوڈ میں شامل کیے جانے کے بعد سن 2000 عیسوی میں جناب مشتاق احمد ملا صاحب پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے اور سن 2006 عیسوی میں انہیں ترقی دے کر گریڈ اول پرنسپل بنایا گیا۔ بعد ازیں سن 2007 عیسوی میں وہ گریڈ دوم پرنسپال کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ ان کی خدمات کا کل دورانیہ 38 طویل سالوں پر پھیلا ہوا ہے، جس میں ان کی بطور لیکچرار 16 سالہ خدمات، بطور منتظم و پرنسپل خدمات شامل ہیں۔ پورے کرناٹک کی سرکاری اور سرکاری ایڈیڈ پولی ٹیکنک میں آپ واحد اردو جاننے والے پرنسپل مانے جاتے ہیں۔ ٹیپو شہید پولی ٹیکنک پورے کرناٹک میں بڑی شہرت کی حامل پولی ٹیکنک ہے، جہاں وہ ہر قسم کے پروگرامز منعقد کرتے رہتے ہیں، جیسے یوم قومی یکجہتی، ہفتہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، یوم قومی تعلیم، یوم شہادت،
یوم انجینئرس، یوم اساتذہ، سواریوں کا عالمی دن، یوم آئین یا کانسٹیٹیوشن اور دیگر تمام معلوماتی پروگرام جو طلباء کے لیے مفید ہیں اور ان کی کردار سازی میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، یہ سارے پروگرام سیمینار منعقد کرنے، سمپوزیم اور ٹیکنیکی پہلوؤں پر توسیعی لیکچرز کے علاوہ ہیں۔ یہاں تک کہ محکمہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بنگلور کے عہدیدار ادارے میں پروگرام منعقد کرنے اور پرنٹ میڈیا میں وسیع تشہیر دینے کے لیے ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بنگلور کے ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کے افسران بھی ادارے میں پروگراموں کے انعقاد اور پرنٹ میڈیا میں ان کی وسیع تشہیر کے لیے ان کی کوششوں کی ستائش کرتے ہیں۔ مشتاق احمد ملا صاحب 1984 عیسوی ہی سے ہی قلم و کرتاس سے وابستہ رہے ہیں اور اپنے تخلیق کردہ مضامین کو اخبارات میں شائع بھی کرواتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ادبی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ ادارہ فروغ ادب ہبلی کے نائب صدر ہیں۔ دیگر کالجوں میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے رہتے ہیں۔ قرب و جوار کے پالی ٹیکنکس میں تکنیکی موضوعات پر سیمینار کے افتتاح کے لیے موصوف کو مدعو کیا جاتا رہا ہے۔ کراڑ ہائی اسکول مہاراشٹرا میں بھی انہیں مولانا آزاد کی تعلیمی خدمات کے موضوع پر تقریر کے لیے مدعو کیا جا چکا ہے۔ مشتاق احمد ملا صاحب جس طرح ایک لہیم شہیم شخصیت کے مالک ہیں اور کسی بھی بھیڑ میں سے ان کا قد باہر نکل آتا ہے، اسی طرح وہ اپنے فکر و فن اور علم و فضل کی بلند قامتی کے سبب اپنی تحریروں، اپنی تقریروں میں اپنی انفرادی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے قارئین و سامعین کو چونکا دیتے ہیں۔ ادارہ فکر و فن شعر و سخن آج مسرور ہے کہ ایسی نادر روزگار شخصیت نے ہمارے اسٹوڈیو میں قدم رنجہ فرمایا۔ آئیے ہم ان سے ایک گفتگو کر لیتے ہیں۔ محترم مشتاق احمد ملا صاحب، ہماری بزم فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اپنی منصبی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ اردو زبان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ہم آپ کی زندگی کی روداد خود آپ کی زبانی سننا چاہیں گے۔ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی زندگی کا یہ علمی، ادبی اور سماجی خدمات کا مبارک سفر کیسا رہا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بلگامی صاحب اور ناظرین فکر و فن شعر و سخن، آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں اچھی طرح یاد ہے، یہ پہلی بار میں نے عزیز بلگامی صاحب کو ہبلی میں 1978 میں ایک مشاعرہ ہوا تھا۔ شہر کے اس وقت ٹاؤن ہال بڑا ہال ہوا کرتا تھا۔ میں نے عزیز بلگامی صاحب کو اس مشاعرے میں سنا۔ چونکہ لمبا بہت 40 سال سے زائد کا عرصہ ہوا، کلام انہوں نے کیا پڑھا تھا ذہن میں نہیں ہے، البتہ ان کی اشعار پر سامعین نے دل کھول کر داد تحسین دی۔ بار بار مکرر کی صدائیں گونجتی اور بار بار ناظم اجتماع کو انہیں اپنا کلام سنانے بار بار مائک پر بلانا پڑتا تھا۔ پھر 15-20 روز پہلے ان کا ایک میں نے پروگرام دیکھا جس میں انہوں نے اردو زبان کی تاریخ کا بڑے اچھے انداز میں اس کو سامنے رکھا۔ میں نے مبارکباد دی۔ پھر ان کے میرے درمیان ربط قائم ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ پر کوئی پروگرام، تعارفی پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے معذرت کر لی کہ، اور واقعتاً میں اپنے آپ کو اس اہل بھی نہیں سمجھتا کہ مجھ پر کوئی تعارفی پروگرام کیا جائے۔ تو انہوں نے اصرار کیا۔ پھر مجھے لگا کہ مجھے حامی بھر لینی چاہیے، تو میں اس طرح آپ کے سامنے حاضر ہوا۔
محترم بلگامی صاحب، آپ نے یہ سوال رکھا ہے کہ میرا علمی اور ادبی سفر کیسا رہا. تو میری تعلیم جو ہے اردو میڈیم سے بھی، اور سچ پوچھے تو میں نے اردو نصابی کتب سے زیادہ رسالے اور میگزین کے ذریعے میں نے حاصل کی. میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ میں جب 6ٹھی جماعت میں تھا تو اس زمانے میں کھلونا، نور، ان سے ہوتے ہوئے شمع تک پڑھنے کی جو فلمی رسالہ ہے وہ لائبریری میں بیٹھ کر چھپ کر وہ بھی پڑھا کرتے تھے. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میگزین میں جس ماہ میں پیدا ہوئے جو فلمی اداکار ہیں، ایکٹریسز ہیں، ان کے نام اور پتے جو ہے وہ شائع ہوتے تھے. تو دیکھیے، میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم، میں نے ایک ایکٹر کا ایڈریس نوٹ کیا، پھر پوسٹ آفس گیا. اس زمانے 5 پیسے کا پوسٹ کارڈ ہوا کرتا تھا. فرام ایڈریس تو میرا گھر کا پتہ لکھا، اور ٹو ایڈریس جو لائبریری سے لکھ رہا تھا وہ لکھا، اور پتہ نہیں مبارکبادی کے طور پر کچھ لکھا. یہ واقعہ ہوا. پھر 15 روز کے بعد ایک لفافہ وہاں سے موصول ہوا اور براہ راست وہاں ریڈمی کے ہاتھ میں لگا. ہماری والدہ نے تاڑ لیا کہ یہ میری کارستانی ہے کہ میں نے خط لکھا. جواب میں وہاں سے خط آیا. ایک تو اس خط میں ایک تو صداقت کی تصویر تھی، انگلش ٹائپ لیٹر تھا، پھر اس میں شکریہ کا ذکر تھا، پھر آنے والی فلموں کے 2-4 پیجز تھے. تو میری والدہ ناراض ہوئی، کافی سازش ہوئی میری کہ اس 6ٹھی جماعت میں یہ ہے اور بامبے تک جو ہے یہ خط و خطابت کا سلسلہ رکھا ہے، پھر پتہ نہیں آگے کیا گل کھلائے گا. بہرحال یہ لکھنے پڑھنے کی چنگاری تو میں نے اپنے اندر 6ٹھی جماعت میں ہی پائی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، شبستان، ہما، ذکرہ، ہدا. پھر ایک دور آیا کہ ابن صفی کی کتابوں کے دیوانے ہو گئے اور قریباً ابن صفی کی پوری کتابیں پڑھ ڈالیں. پھر اس کے بعد تحریکی لٹریچر کو پڑھنے کا موقع ملا. یہاں ذہن و فکر میں پختگی آ گئی، بالغی حاصل ہو گئی. بہرحال یہ جو میں نے کچھ مطالعہ کیا یہ میرے لیے بہت فائدہ مند رہا. اس کے بعد دیکھیے، مجھے کہنے دیجئے کہ آج کرناٹک کے جتنے بھی گورنمنٹ اور گورنمنٹ ایڈیڈ جتنی بھی پالیٹیکنکس ہیں، شاید میں واحد شخص ہوں جو اردو بیک گراؤنڈ، اردو پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں. بہرحال میں اس زبان کا مرہون منت ہوں کہ اس زبان سے مجھے نصرت ملی، عزت ملی، روٹی ملی، اور واقعتاً میرا علمی اور ادبی سفر بہت کامیاب رہا. ماشاءاللہ مشتاق احمد ملا صاحب، آپ کی روداد زندگی کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی. اس کامیاب سفر کے لیے ہماری مبارکباد قبول فرمائیں. حیرت ہے کہ آپ کو 1978 کا وہ مشاعرہ اب تک بھی یاد ہے جس میں شمسی مینائی، منشا الرحمان منشا، ڈاکٹر سید انور علی صاحب اور حفیظ میرٹھی صاحب کے علاوہ کئی معروف اور سینئر شعراء شریک تھے. میں نے جو غزل پڑھی تھی اس کا مطلع یہ تھا کہ مجھے سنو کہ میں ادنا سہی وہ اعلیٰ ہے، در خیال میرا آج کھلنے والا ہے. بہرکیف مشتاق احمد صاحب، آپ ایک پرنسپل ہیں. اپنی بے تحاشا مصروفیات کے باوجود آپ کسی نہ کسی ایونٹ کے نظم و انصرام میں مصروف رہتے ہیں. اس کی رودادیں پابندی کے ساتھ اردو، کنڑی، انگریزی پریس میں شائع ہوتی رہتی ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے؟ محترم بلگامی صاحب، آپ نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن کا پرنسپل ہونے کے باوجود جو ہمارے یہاں مختلف موضوعات پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے وقت کیسا نکالتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں. اگر اس کام کو، اس پیشے کو نوکری کے ضمن میں لیتے ہیں تو پھر بات ختم ہے، وہاں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن آپ اسے ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں. آپ ایک کلاس روم کے ٹیچر ہیں، کیمپس کے ٹیچر ہیں، آپ بازار میں جا رہے ہیں تو بھی ٹیچر ہیں، آپ سماج میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہاں بھی آپ ٹیچر ہیں. تو پھر آپ کی حیثیت نوکری کی نہیں ہوگی، وہاں تمہیں بحیثیت ٹیچر اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگا. چونکہ اسکولس میں، کالجز میں ملک کا اثاثہ پروان چڑھتے رہتا ہے. نیشنز ویلتھ وہ اسکولوں اور کالجوں کی احاطے میں پائی جاتی ہے.
یہ بچے کل کا مستقبل ہیں، کل کا فیوچر ہیں، اور ہم کوئی فیکٹری نہیں چلاتے، کوئی کمپوننٹس، کوئی پرزے نہیں بناتے کہ چلو بھائی کوئی ڈیمیج پارٹ آ گیا پھر ہم اس کے کوئی اور اس سیریز کا کوئی نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں بھیجیں، بلکہ ہمارا سابقہ تو انسانوں سے ہوتا ہے، طالب علموں سے ہوتا ہے۔ ان کی تربیت، ان کی ذہن و فکر کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیے جو ملک میں اخلاقی بحران اپنی انتہا کو پہنچتے جا رہا ہے، ہم نے صرف نصابی کتب پر تکیہ کیا، اس کے بعد طلباء کی تربیت، ان کی ذہن و فکر کی تربیت میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، تو نتیجاً وہی ہوگا کہ یہ جس پیشے میں جائیں گے وہاں انہیں موقع ملا تو ضرور استحصال کریں گے۔ میں اس وقت ڈاکٹر رادھا کرشنن کی وہ بات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں تعلیم کا مقصد بتایا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ معلومات اکٹھے کیے جائیں یا کوئی ٹیکنیکل سکلز پہ عبورت حاصل ہو، جو کہ یہ زمانے کی ضرورت ہے، جدید سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں بھی لامحالہ ہونی چاہیے، لیکن تعلیم کا اصل مقصد طلباء کی ذہن و فکر کی وہ تربیت جو انہیں اس ملک کا ایک اچھا شہری بنائے، اس ملک کا ایک ذمہ دار، ایک اکاؤنٹیبل شہری بنائے، یہ دراصل تعلیم کا مقصد ہے۔ میں یہاں پہ مولانا ابو کلام آزاد کی بات کوٹ کروں گا۔ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ آپ پہلے انسان کو انسان بنائیے، پھر جب یہ شریف النفس بن جائے گا آپ اسے فوجی بنائیے، سول سرونٹ بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے۔ یہ جس شعبے میں جائے گا، جس شعبے میں ہاتھ لگائے گا، اس میں چار چاند لگائے گا۔ برخلاف اس کے انسان کی انسانیت کو نظر انداز کر کے صرف سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اکتفا کیا گیا تو بحیثیت انسان یہ ناکارہ اور بودا بن جائے گا، گویا ایک کمزور عمارت کھڑی ہوگی جس کا ڈہ جانے کا خدشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو چنانچہ ہمیں بحیثیت ٹیچر ان تمام پہلوؤں پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، اور جب کسی انسٹیٹیوشن کا سربراہ، ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن، اس کی ذمہ داری تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے، تو ہمیشہ وہ بچوں کی اوور آل ڈیولپمنٹ کی طرف فکر مند رہے، مختلف پروگرام کرتا رہے، بچوں کو کمیونل ہارمونی کے بارے میں بتائے۔ اس ملک کے اندر کئی ایک زبانیں بولی جاتی ہیں، کئی رنگ و نسل کے باشندے بستے ہیں، اس کے باوجود ہمارا ملک یونٹی ان ڈائیورسٹی پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہمیں اس کی جمہوری قدروں کو مضبوط کرنا ہے، اس کی پاسداری کرنا ہے، انہیں پروان چڑھانا ہے۔ چنانچہ یہ بچے جو ہمارے کیمپس میں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہمارے کیمپس کالجز میں ہیں، یہ ملک کا فیوچر ہیں، ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے اندر ہمیں وہ چیزیں لائیں کہ کمیونل ہارمونی کس طرح پروان کی جاتی ہے، اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح سوامی وویکانند نے شکاگو میں جب ایڈریس کیا بردرز اینڈ سسٹرز، ایک انہوں نے یونیورسل بردرہڈ کا نقشہ پیش کیا، یہ بچوں میں ہمیں چیز بتانی چاہیے۔ 2008 میں مولانا آزاد کی یوم پیدائش کو حکومت نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ ان کی یوم پیدائش کو نیشنل ایجوکیشن ڈے، قومی تعلیم کے طور پر منایا جائے، اور یہ موقع ہمیں حکومت فراہم کرتی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم بچوں کو بتائیں کہ مولانا آزاد کی تعلیمی خدمات کیا ہیں۔ آج جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے، عصری تعلیم کے جو اثرات ہیں، اس کے براہ راست بیج مولانا آزاد نے 1947 میں پیش کیے تھے۔ ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1986 یہ مولانا آزاد کی ذہن کی اوپس تھی جو انہوں نے 1947 میں پیش کی تھی۔ تھرڈ لینگویج فارمولا، اس کے بعد رائٹ ٹو ایجوکیشن بل۔ دیکھیے رائٹ ٹو ایجوکیشن بل 2008 میں قانون بنا، جبکہ اس کی وکالت مولانا آزاد 1947 میں کیے تھے۔ جب رائٹ ٹو ایجوکیشن بل RT جب قانونی شکل لے رہا تھا، اس وقت کے HRD منسٹر کپل سبل تھے، انہوں نے کہا کہ آج مولانا آزاد زندہ ہوتے تو انہیں یقیناً خوشی ہوتی کہ جو انہوں خواب کہ تعلیم بچے کا پیدائشی حق ہے وہ آج قانونی شکل لے رہا ہے۔ مولانا آزاد 1951-52 میں EGSU قائم کیا، AICT آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن اسٹرکچر کو ری آرگنائز کیا، کئی کمیشنز، مدلیار کمیشن،
बीजी खेर कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कायम किए ताकि उस वक्त और आने वाले सालों की तालीमी ज़रूरियात को उसमें ख्याल रखा जाए। ये तमाम चीज़ें जो है हमें बच्चों को बताना चाहिए और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है। फिर देखिए जब ये चीज़ें बच्चों को बताते हैं और प्रिंट मीडिया में बात चली जाती है तो प्रिंट मीडिया भी इसे सराहता है कि भाई इसमें तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत सी अच्छी बातें हैं। तो इस तरह जो है अंग्रेज़ी, कन्नड़ा, उर्दू अखबारात में इसकी तशहीर होती है। और बहरहाल ये वक्त जो है ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं तालीमी इदारों में होती रहनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। और ये ज़रूरी भी है कि तालीमी इदारों से समाजी तकाज़ों को पूरा किया जाए और यंगर जनरेशन को, नई नस्ल को माजी से जोड़ा जाए, कि बताया जाए कि किस तरह मुल्क बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के बाद इस मुल्क में जो है 500 से ज़ायद प्रिंसली स्टेट थे, उन्हें यकजा किया। तो ये हमारी तारीख़ है। हमें बहुत सारे सर्कुलर्स जो गवर्नमेंट UGC, AICT, HRD की तरफ से मौसूल होते हैं कि आप ये प्रोग्राम कीजिए, बच्चों के अंदर तमाम चीज़ों को इनकलकेट कीजिए। तो हमें चाहिए कि हम इनसे इस्तेफादा करें। बच्चों में जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी जहन व फिक्र की नशीनुमा हो और कल के दिन वो एक अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, एक सिविल सर्वेंट बने, लेकिन सबसे पहले वो एक अच्छे इंसान बने, इस मुल्क के रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल सिटीजन बने। ये पहली शर्त है। माशाअल्लाह मुश्ताक अहमद साहब, आपने एक उस्ताद, एक प्रिंसिपल होने का हक़ अदा किया कि उम्मीद है हमारे नाज़रीन, खुसूसन हमारे नौजवान तलबा आपकी इस गिरां क़द्र गुफ्तगू से खूब इस्तिफ़ादा करेंगे। मुश्ताक अहमद साहब, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जानकर खुशी हुई कि मारूफ शायर और नगमा निगार गुलजार से आपकी मरासिलत रही और उन्होंने आपकी उर्दू से वालेहाना मोहब्बत की तहरीरी तौर पर सताइश की। इस खूबसूरत राबते का क्या पस मंज़र रहा और इस सिलसिले में आपके जज्बात व एहसासात क्या हैं? मोहतरम बेलगमी साहब, आपने मुझसे पूछा है कि मशहूर फिल्मसाज, राइटर और नगमाकार गुलजार से जो मेरी ख़त व ख़िताबत हुई, इसका पस मंज़र क्या रहा है। एक दिलचस्प वाक़या है। पिछले कुछ माह पेशतर मैं यूट्यूब पर जश्न रेख्ता प्रोग्राम में गुलजार साहब का इंटरव्यू देख रहा था। दौरान इंटरव्यू गुलजार साहब ने बताया कि इनकी अपनी मादरी ज़बान पंजाबी है। जब ये 8वीं जमात में थे तो उन्होंने उर्दू ज़बान को ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर इख्तियार किया और जब मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो इन्हें मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन में गुलजार साहब को 0 मार्क्स हासिल हुए। जब पर्चे बांटे जा रहे थे तो इनके क्लास टीचर जो उर्दू पढ़ाया करते थे, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में मैंने किसी को 0 मार्क्स नहीं दे सिवाय इस संपूर्ण सिंह, जो गुलजार का असल नाम है और गुलजार वो अपना तखल्लुस रखते हैं। तो भरी पड़ी क्लास में गुलजार ने एक तरह से अपनी तौहीन महसूस की और उन्होंने इरादा कर लिया कि आइंदा वो जो भी पढ़ेंगे उर्दू में और जो भी लिखेंगे उर्दू रस्मुल ख़त में। और फिर सालाना इम्तिहान में वो उर्दू में टॉप किए। फिर उन्होंने बताया कि मैं इस उम्र में भी जो 8वीं जमात में मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि आइंदा मैं जो भी पढ़ूंगा उर्दू में और लिखूंगा उर्दू रस्मुल ख़त में, आज भी मैं इस अपने अहद पर पाबंद हूँ। चुनांचा मैंने ये देखा कि ये तो एक लर्निंग स्किल्स की बात है, तो मैंने सोचा कि गुलजार साहब को मुबारकबाद दी जाए। चुनांचा मैंने इन्हें ख़त लिखा और जश्न रेख्ता में इनके दिए गए इंटरव्यू का तस्करा किया। और फिर आगे मैंने ये भी लिखा कि इनकी हिदायत में बनने वाली फ़िल्म कोशिश जो 1972 में रिलीज़ हुई थी, जो मैंने अपने वालिद साहब के साथ देखी थी, ये फ़िल्म गूंगे और बहरे मरकज़ी किरदार पर फिल्म बनी थी
جو اپنی مصائب کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، غربت کے ساتھ زندگی جیتے ہیں اور اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ چونکہ میرے والد صاحب بھی پیدائشی گونگے اور بہرے تھے، اس فلم نے میرے ذہن و نقوش پر اس قدر چھاپ چھوڑی کہ مجھے وہ فلم کا کردار، مرکزی کردار اپنے والد میں نظر آنے لگا، اور مجھے اپنے والد صاحب سے بے انتہا محبت ہوتی چلی گئی۔ بچپن میں وہ صبح جلدی کام پہ چلے جایا کرتے تھے، اور ہماری اسکول چونکہ شفٹ وائز ہوا کرتی تھی، اور پھر شام میں ان کا دیر تک گھر کے سامنے جو چبوترا ہے اس پر انتظار کرتا، اور پھر جیسے ہی والد صاحب کی نظر مجھ پر پڑتی، میں انہیں دیکھ لیتا تو خوشی سے دوبالا ہو جاتا، ایک طرح سے دل کو مسرت حاصل ہوتی، پھر ان کے ساتھ میں اشاروں میں باتیں کرنے بڑھ جاتا۔ یہ ایک طرح کا محبت کا نیا انداز، قریباً سال 1.5 سال میں اپنے والد کے ساتھ ایک محبت کا عجیب جذبات سے بھرا ہوا انداز رہا۔ میں نے اس واقعے کو بھی اس خط میں ذکر کیا، اور یہ بھی لکھا کہ ہو سکتا ہے میرے والد صاحب نے فلم کوشش سے زندگی جینے کا پیغام اخذ کیا ہو، چنانچہ انہوں نے اپنے 5 بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا۔ میرے 2 بھائی ڈاکٹر ہیں، 2 اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور والدین کو انتقال ہوئے 15-16 سال گزر گئے۔ پچھلی بار جب عید کے موقع پر ہم بھائیوں نے بنائے گئے پروگرام کے تحت فلم کوشش دیکھی، فلم کا مرکزی کردار والد صاحب کی یاد دلا گیا، ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے آخر میں گلزار صاحب سے یہ سوال کیا کہ آج چونکہ بڑے بجٹ فلموں بنانے کا دور چلا ہے، 400-500 کروڑ بجٹ کی فلم کا ایک طرح سے سلسلہ چلا ہے، کیا ایسے دور میں کوئی فلم ساز ایسی فلم بنانے کی جرت کر سکتا ہے جو سماج کے ڈس ایبلڈ پرسنز، بچوں کو، بزرگوں کو مرکزی کردار بنا کر انہیں پیش کیا جائے؟ دراصل یہ خط گلزار صاحب کو چھو گیا۔ میں نے یہ خط 8 مارچ کو پوسٹ کیا تھا، پھر 5 روز کے بعد 12 مارچ کی دوپہر کو فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیو کیا تو انہوں نے پوچھا، آواز آئی، اور مجھے لگا آواز مانوس بھی لگی، مجھے آواز آئی، کیا میں MS ملا سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گلزار بات کر رہا ہوں، کیونکہ 4 دن پہلے میں نے خط پوسٹ کیا تھا، اب پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا، میں بہت متاثر ہوا، اور لازماً میں آپ کو آپ کے خط کا جواب دے رہا ہوں، لیکن مجھے لگا کہ آپ سے ذاتی طور پر مجھے بات چیت کرنا چاہیے۔ میں نے آپ سے فون لگایا تاکہ آپ سے باقاعدہ بات چیت ہو۔ چنانچہ 15 منٹ، قریباً 15-20 منٹ ان سے میری فون پہ بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد انہوں والد صاحب کے بارے میں کچھ مجھ سے سوالات پوچھے، اور اس کے بعد قریب میں میرے پاس میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جو حال ہی میں شادی کے بعد بنگلور سے ابلی آئی تھی۔ تو میری بیٹی نے بھی اشارہ کیا کہ میں بھی گلزار صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ بات گلزار صاحب کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیجئے۔ تو پھر میری بیٹی سے بات چیت ہوتی رہی، ہبلی کے ادبی سرکل کے بارے میں سوالات ہوتے رہے، مشاعرہ وغیرہ کے بارے پوچھتے رہے۔ پھر میری بیٹی نے خواہش کی کہ انہیں کوئی اپنی کتاب نظموں کا مجموعہ جو ہے انہیں تحفتاً بھیج دیں۔ تو گلزار صاحب نے میری بیٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے والد کو فون دیجئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی نظموں کا بال و پر سارے جو ہے کتاب کا مجموعہ بھیج رہا ہوں، تو آپ اپنی بیٹی کے نام اور ایڈریس مجھے پوسٹ کیجئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ ایک خط جو ہے اتنا متاثر کر گیا۔ گلزار صاحب جنہیں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا، 21 سے زیادہ انہیں فلم فیئر ایوارڈ دیے گئے، نیشنل فلم ایوارڈز دیے گئے، گرامی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اتنی مصروف شخصیت جو ہے ایک خط کو رسو کرنے کے بعد فوراً جو ہے فون پہ رابطہ قائم کرے، یہ مجھے بڑا تجسس رہا۔ اس درمیان چونکہ ان کا نمبر میرے پاس نہیں تھا، جیسے بات ختم ہوئی میں نے اس نمبر کو نوٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ایک فوراً فون کی گھنٹی بجی، چونکہ میں ان کا نام لوڈ کیا تھا تو گلزار صاحب کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو فون دیجئے۔ میں نے بیٹی کو فون دیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ تو میری بیٹی نے کہا ہاں اردو آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا نیا مجموعہ کلام بھیج رہا ہوں، اور میری بیٹی نے ان سے خواہش کی کہ وہ جو انڈورسمنٹ ہے، جو وہ آٹوگراف جو ہے نوٹ کے ساتھ اردو میں لکھیں۔ تو انہوں نے پھر گلزار صاحب نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کو فون دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو میرے نظموں کا جو مجموعہ کلام ہے پوسٹ کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جناب والا، بیٹی سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں 2 کتابیں بھیج رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اس بے وعدہ
2 किताबें, एक मेरी बेटी के नाम बालों पर सारे उर्दू ऑटोग्राफ के साथ नोट लिखे हुए, और मुझे एक अपनी किताब भेजी। उसके बाद मुझे लगा कि गुलजार एक नगमाकार हैं, फिल्म साज हैं, राइटर हैं, और जिनकी फिल्में हमें देखते देखते जवानी की सरहदों में दाखिल हुए, लेकिन वो एक हिदायतकार, फिल्म साज, राइटर, नगमाकार होने के अलावा एक सबसे बड़े इंसान हैं जो इंसानी जज्बात की कदर करते हैं। फिर हुआ ये कि उनकी किताबें जो मुझे मौसूल हुई थी, मैंने कुछ अपने दोस्त अहबाब को व्हाट्सएप किए, पोस्ट किए। फिर वो बात प्रिंट मीडिया तक पहुंची। द हिंदू के नामा निगार ने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, अपने टीम, अपने फोटोग्राफर को घर पे भेजा, और वो तमाम वाक़यात को जो मेरे और गुलजार साहब से जो बातचीत थी उसे नोट किए। फिर उन्होंने उस बात को भी नोट किया है कि मेरी और बेटी और गुलजार साहब के साथ जो बातचीत हुई उसका भी उन्होंने खुलासा मुझसे पूछा, तो मैंने वही बयान किया। फिर दूसरे दिन द हिंदू के पहले सफ़े पे वो खबर लगी जो गुलजार साहब से जो मेरा राब्ता कायम हुआ, और एक तरह से फ्रंट पेज पे आना, एक नेशनल न्यूज़ की तरह ये बात फैल गई। उसके बाद कन्नड़ा प्रिंट मीडिया ने भी इसका नोटिस लिया, उन्होंने भी मुझसे इंटरव्यू इस बात पे लिया कि किस तरह आपका गुलजार से खत व खिताबत का सिलसिला रहा। और उसके बाद गुलजार साहब खुद ने इस द हिंदू में जो आर्टिकल शाया उसको देखा, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पैगाम भी भेजा, थैंक यू मुल्ला साहिब फॉर योर हिंदू आर्टिकल। बस ये कुछ पस मंजर है जो मैंने गुलजार साहब से और मेरा खत व खिताबत करा। मुश्ताक अहमद साहब, आपने अपने गूंगे और बहरे वालिदे मोहतरम का ज़िक्र छेड़कर हमें भी मग़मूम कर दिया। हम आपके वालिद मोहतरम को सलाम करते हैं कि जिन्होंने अपने बहरे और गूंगे होने को अपने फ़र्ज़ मनसबी की अदायगी में हायल होने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुश्ताक साहब, आप हालात से मुस्तकिल तौर पर बाखबर रहते हैं और उर्दू के चलन को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़त से जोड़ने के सिलसिले में इक़दामात भी फरमाते रहते हैं। जैसा कि आपने मारूफ सहाफ़ी रवीश कुमार को आमादा किया, दिगर मारूफ चैनलों के सहाफ़ियों से भी आपने राबिता किया है। इस सिलसिले में आप क्या कुछ तफसील बताना पसंद फरमाएंगे? आपका ये भी सवाल है कि मशहूर टीवी एंकर रवीश कुमार को जो मैंने ख़त लिखा था और उनका जवाबी ख़त मौसूल हुआ, इसके बारे में आपने पूछा, कुछ बताए हैं। तो मैं इनका एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने मौलाना शिबली कॉलेज के कैंपस में इंटरव्यू किए, फिर गंगा घाट के मसाइल पर तबादला ख्याल किया और आज़मगढ़ के बाशिंदों से सवालात किए, और मुझे इनका प्रोग्राम बहुत दिलचस्प लगा। तो मैंने ख़त लिखा है कि तुम्हारा जो एंकरिंग का अंदाज़ है, मसाइल को उठाना फिर मसाइल के हल की तरफ भी इशारा करना, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने मशवरा दिया है कि अगर मुनासिबत से आप उर्दू अशआर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रिपोर्ट में मज़ीद चाशनी पैदा होगी। तो फौरी रवीश कुमार ने मेरे ख़त का जवाब दिया और लिखा है कि बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे काफ़ी तवक़्क़ात रखे हैं, लेकिन चूँकि मैं अपना प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट करता हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, अगर सही वक्त पे सही अशआर याद आएँ तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरह मैंने अपना ख़त कन्नड़ा एक्टर अनंत नाग को भी लिखा था, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात के साथ मुझे अपने ख़त का जवाब दिया। बहरहाल जहाँ मुझे कुछ मौका मिलता कि उर्दू ज़बान के ज़रिए, उर्दू अशआर के ज़रिए अगर किसी की बात में वज़न पैदा होता है तो उसे मशवरा दिया जाए, और ये मैं अक्सर करते रहता हूँ। माशाअल्लाह, उर्दू के सिलसिले में आपकी ये वारहियत व फ़िदाइयत काबिल सद तहसीन है। मोहतरम मुश्ताक अहमद साहब, हमारे चैनल फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न के बारे में भी अपने तअस्सुरात का इजहार फरमाएँ तो नवाजिश होगी। ये बड़ी खुशी की बात है कि अजीज़ बेलगामी साहब का चैनल फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न उर्दू अदब की बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है। नई नस्ल को इनकी तहजीब, तमद्दुन और सकाफ़ती रिवायतों से आशना करता रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है और इस पर आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے اردو زبان پھیلے پھولے اور نئی نسل آپ کی اس چینل سے فیض یاب ہوتی رہے۔ شکریہ مشتاق احمد صاحب، ہمت افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ مشتاق احمد صاحب، آپ جیسی فعال شخصیت جو تعلیمی میدانوں میں سرگرم عمل ہے، نوجوان نسل اس بات کی توقع رکھتی ہے کہ آپ ان کی رہنمائی فرمائیں۔ کیا کچھ پیغام آپ نوجوان نسل کو دینا پسند فرمائیں گے؟ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں۔ میرا خیال ہے علامہ اقبال کے اشعار ہم سب کے لیے پیغام ہیں، ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے، یا پھر تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ یہ اشعار ہمارے لیے پیغام بھی ہیں اور مشعل راہ بھی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بنگلور میں جب اردو کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس میں فلمی دنیا کے مشہور اداکار سنیل دت نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ دوران تقریر انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی اور ان کی کامیاب زندگی کا راز علامہ اقبال جنہوں نے ایک شعر پڑھا، اس شعر کی ان کی زندگی اس شعر کے مرہون منت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب پارٹیشن ہوا تو ریفیوجی کیمپ میں تھے، بڑے نشیب و فراز کے دن تھے، زندگی بڑی کٹھن گزر رہی تھی، کبھی کبھی مایوسی ان پر چھاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دراصل یہ شعر ان کو انسپائر کرتا رہا، جب بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے اس شعر سے انہیں تقویت ملتی، اور پھر انہوں نے اس پروگرام میں کہا کہ میری پوری زندگی، میری کامیاب زندگی جو ہے وہ علامہ اقبال کے اس شعر کے مرہون منت ہے۔ اس شعر نے مجھے زندگی میں جینے کا سلیقہ، حوصلہ، ساہس جو ہے میرے اندر پیدا کیا۔ میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ آپ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ محنت کیجئے، محنت، پڑھائی، اپنی پوری توجہ جو اسٹڈیز پہ رکھیں، اس لیے کہ مشق انسان کو کامل بناتی ہے۔ مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہو۔ اگر آپ اس شعر کو، اس کے مفہوم کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی کامیاب و کامران ہوگی۔ آپ نوجوان زندگی کے جس کسی شعبے میں ہوں، اس شعبے میں دل و جان سے محنت کریں، کام میں لگن پیدا کریں، کام کو بوجھ نہ سمجھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لگن اور محنت سے آپ کے کام میں چار چاند لگ جائیں گے۔ دیکھیے دنیا میں جتنے ریولوشنز آئے ہیں، انقلاب آئے ہیں، وہ عوام کے ذریعے نہیں آئے، اس میں ایک یا دو دیوانے ہوتے ہیں، لوگ جسے دیوانہ کہتے ہیں، یہی لوگ جو ہے ریولوشن لانے، انقلاب لانے کے موجب بنتے ہیں، پھر اس کے بعد زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے۔ آپ اپنے کام میں دیوانگی لائیے، ایک آپ پر جنون سا طاری ہو، تو دیکھیے آپ کامیاب و کامران رہیں گے۔ اور آخر میں نوجوانوں سے یہ بھی ہے کہ پڑھائی کا رجحان نوجوانوں میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ریڈنگ ہیبٹس کو اپنائیں، روزانہ مطالعہ رکھیں، جس طرح کے جسم کے لیے جسم کے بڑھنے کے لیے جو ہے اچھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا اچھی کتابیں ہیں، اچھا لٹریچر ہے۔ آپ ریڈنگ ہیبٹس کو پروان چڑھائیں، آپ مختلف لٹریچر پڑھیں، آپ کے خیالات میں پختگی آئے گی اور آپ حالات حاضرہ سے باخبر رہیں گے۔ بہرحال یہ نوجوانوں میں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، یہ میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ ریڈنگ ہیبٹس کو اپنائیں، اسے دن میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ روزانہ جو ہے مطالعے کے لیے اپنا وقت لگائیں۔
ماشاءاللہ مشتاق احمد صاحب، آپ کا یہ مؤثر پیغام یقیناً ہمارے نوجوان اپنی گرہ میں باندھ لیں گے اور اپنی زندگی کے ڈھب کو بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مشتاق احمد صاحب جی تو چاہتا ہے کہ مسلسل آپ سے گفتگو جاری رہے، لیکن کیا کیا جائے کہ وقت کی تنگ دامانی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرکیف آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے اور اپنے گراں قدر خیالات اور تجربات سے نوازا اور ہمارے چینل کو وقار بخشا۔ سیدھی بات چینل فکر فن شعر و سخن ہمارے فلور ٹیم کے جملہ ممبران اور ہمارے ناظرین کے ساتھ ساتھ میں خود بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے استفادے کے مزید مواقع تلاش کرتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھے محترم مشتاق احمد ملا صاحب، پرنسپل ٹیپو شہید انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پولی ٹیکنک، جو ہم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب ہمارا وقت ختم ہوا۔ عزیز بلگامی اور محترم مشتاق احمد ملا صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ